السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بڑی ہی مسرت و شادمانی اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اپنے محسن و کرم فرما میرے مرشد گرامی سیدی سرکار الحاج محبوب العلماء والمشائخ علیہ الرحمت والرضوان کی ایک دیرینہ منشا اور خواہش کے مطابق آپ حضرات سے محو گفتگو ہیں۔ حضرت اپنی زندگی مبارکہ میں ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے میرے سرکار نے اپنی خدمت میں روکا اور خانقاہ کی ٹوٹی چٹائی پر بٹھایا تو میں نے عرض کیا، میرے مخدوم یہاں رہ کر میں کیا کروں گا؟ تو ارشاد فرمایا، عزیز میاں تمہیں خلق خدا کی خدمت کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی محبت میں قریب کرنا ہے۔ یقیناً آج یہ ان کا فیضان کرم ہے کہ ہم ان کے سجائے ہوئے آباد کیے ہوئے گلشن میں، جہاں ایک طرف خدا کا گھر، ایک طرف رسول اللہ کا گھر اور دوسری طرف اللہ کے ولی کا گھر، ایسے بابرکت اور منور نورانی ماحول میں سانسیں لینے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے حضرت سیدی سرکار محبوب العلماء والمشائخ کا فیضان کرم ہے۔ حضرات گرامی، آج اس محفل کو بہت ہی محدود اور مقرر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے منعقد کیا گیا ہے۔ آج کی گفتگو میں فطرت اور دستور قدرت کے مطابق بسم اللہ شریف سے کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حضرات، اس کائنات عالم میں ہر کام کے آغاز کے متعلق کوئی نہ کوئی ضابطہ اور اصول مقرر ہے۔ اسلام نے اہل اسلام کو احسن طریقۂ آغاز، اچھا طریقۂ ابتدا یہ بتلایا کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے، اس سے کام بابرکت ہو جاتا ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے انسان کو بعض اشیاء کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنہرا اصول بنا دیا کہ اس جہاں کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس چیز کو اللہ تعالیٰ بکثرت پیدا فرمائے گا۔ جتنی ضرورت ہوگی اتنی ہی اس چیز کی پیداوار۔ مثلا نمک کو لیجئے، اس جہاں کو نمک کی شدید ضرورت ہوتی ہے، روٹی اور سالن میں اگر نمک نہ ڈالا جائے تو وہ بدمزہ معلوم ہوتے ہیں۔ کیا امیر، کیا غریب، کیا شاہ، کیا گدھا، کیا غنی، کیا کنجوس، ہر شخص اپنے کھانے میں نمک ضرور استعمال کرتا ہے۔ انسان کی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے خداوند عظیم نے نمک کی کانیں بکثرت پیدا فرمائی۔ سمندری نمک بھی بہت سارے علاقوں میں مستعمل ہے۔ علاوہ ازیں خداوند کی ایک اور نعمت غیر متبادل پانی بھی عالم فانی کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انسان و حیوان، وحوش و طیور کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے۔ خداوند عظیم کی شان کریمی ملاحظہ ہو کہ دنیا کے ایک حصے میں خشکی اور 3 حصوں میں پانی ہی پانی پیدا فرما دیا۔ پانی جو کہیں تو دریاؤں اور نہروں کی شکل میں انسان کی فصلوں کو شادابی عطا فرماتا ہے، تو کہیں آبشار کی صورت میں انسان کے لیے پن بجلی مہیا کرتا ہے۔
اسی طرح مسلمان عورتوں، مردوں، بچوں، بوڑھوں کو بسم اللہ کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ کسی دوسری آیت اور دوسری اسلامی شے کی انسانوں کو ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے بسم اللہ، وضو کرنے سے قبل بسم اللہ، کھانا کھانے کے آغاز میں بسم اللہ، غرضے کی زندگی کے تمام شعبوں، تمام مرحلوں، ہر نیک کام، ہر ایک نیک مقصد سے قبل بسم اللہ پڑھنا باعث سعادت و کامیابی کی کلید ہے۔ اللہ کریم نے بسم اللہ انوکھی شان سے نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی، ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے ہے۔ دیہاتی، شہری، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، جاہل اور عالم کو یکساں طور پر کامیابی سے سرفراز فرمانے کے لیے خداوند عظیم نے بڑی ہی مختصر اور نہایت آسان آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال اللہ یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ اس حدیث کے مطابق نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا برکت کا باعث اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم کے اس ارشاد کے بموجب ہر مسلمان پر یہ لازم قرار پاتا ہے کہ ہر نیک کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھے۔ جس کھانے کو تناول کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اس کھانے میں شیطان لعین کی مجال نہیں کہ مداخلت کر سکے۔ خدائے پاک کے نام سے کھایا جانے والا کھانا پرنور ہو کر پیٹ میں جاتا ہے، اور قلب و نظر بھی اس سے ضیاء حاصل کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جس کھانے کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کھانے میں شیطان لعین شریک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا بے برکت ہو جاتا ہے اور انسان کھانے کے بعد بھی بھوک محسوس کرتا ہے۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کھانا کھانے سے ان کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ آئیے بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کریمہ مشکوٰۃ شریف میں مندرج ہے، جس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان الشیطان یستحل الطعام لا یذکر اسم اللہ علیہ۔ تحقیق شیطان اس کھانے کو حلال جانتا ہے اور ساتھ کھانے میں شرکت کرتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ جس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور کھانے کی توانائی چھین لیتا ہے تو کیسے بھوک مٹ سکتی ہے؟ برعکس اس کے جو لوگ کھانا بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں وہ کم کھانے سے ہی سیر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں ایک نئی توانائی پیدا ہو جاتی ہے اور کم کھانے سے ہی بھوک کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لے، اس سے کھانے کی برکت لوٹ آتی ہے۔ میں یوں ہی نہیں کہتا، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اللہ علی طعامہ فلیقل بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ اس کو ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور بسم اللہ بھول جائے تو بعد کہہ لے فوراً بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ ابو داود میں ہے کہ زمانِ نبوی تھا، خورشید رسالت اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جہاں کو ضیاء پاشیوں سے نواز رہا تھا۔ شمع رسالت کا ایک عاشق، ایک پروانہ، ایک روز کھانا تناول فرماتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، ایک لقمہ باقی رہ گیا۔ پروانے شمع رسالت کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس نے فوراً پڑھا بسم اللہ فی اولہ وآخرہ۔ یہ دیکھ کر محبوب ربانی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور گلشن غنچۂ دہن سے ارشاد عالیہ کے حسین پھول کھلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے خدا کے ساتھ کھانے میں شیطان شریک تھا، مگر اس نے جب بسم اللہ پڑھ لیا تو شیطان نے سب کھایا ہوا کھانا قے کر دیا اور اس کو کھانے کی پوری برکت حاصل ہو گئی۔ شمع رسالت کے پروانے، محبوب حقیقی کے سچے محب، جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک کافر شخص کے شیطان میں ملاقات ہوئی۔ کافر کا شیطان خوب موٹا تازہ، بدن پر کپڑے، سر پر تیل لگائے ہوئے،
بڑا حشاش بشاش نظر آ رہا تھا، جبکہ مومن کا شیطان دبلا پتلا، بڑا گندا سر اور ننگا نظر آ رہا تھا۔ کافر کے شیطان نے مومن کے شیطان سے پوچھا، بھائی تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک ایسے مرد خدا کے ساتھ ہوں جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اسی وجہ سے میں بھوکا رہ جاتا ہوں۔ جب وہ پانی یا کوئی اور چیز پیتا ہے تو اس کا آغاز بھی بسم اللہ سے کرتا ہے، اسی لیے میں پیاسا رہ جاتا ہوں۔ سر پر تیل لگاتے وقت بھی بسم اللہ کا ورد کرتا ہے، اس لیے میں پراگندہ بال رہ جاتا ہوں۔ لباس زیب تن کرتے وقت بھی وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اس کی بدولت میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ کافر کے شیطان نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ مسلط ہوں جو کسی کام میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، اسی لیے میں کھانے پینے اور دیگر امور میں شریک ہو جاتا ہوں، اور میری توانائی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ وضو کے آغاز میں بھی بسم اللہ بہت ہی بابرکت۔ اسلام کی عظیم الشان عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید و رسالت کی گواہی یعنی کلمہ شہادت، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اقرار توحید و رسالت کے بعد ہر بالغ و عاقل مسلمان مرد و عورت پر دن میں 5 مرتبہ نماز لازم اور فرض قرار دی گئی۔ نبی کریم کا ارشاد ہے، الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز ہی ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے۔ لیکن نماز کی بہترین جان وضو ہے۔ اگر وضو کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وضو ناقص ہوگا، اور جب وضو ناقص ہوگا تو نماز بھی ناقص ہوگی۔ جبکہ نماز کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے، اعلان ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز یہ جنت کی کنجی ہے۔ لیکن جب نماز جنت کی کنجی ہے تو نماز کی کنجی پتہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کنجی تو وضو کو بنایا گیا ہے، جب تک وضو نہیں اس وقت تک نماز نہیں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ کی کیا شان ہے۔ وضو میں یا ہر جائز کام میں بسم اللہ پڑھنے سے جو سعادت اور ثواب حاصل ہوتا ہے انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دیکھیے حضرات، ہر شادی شدہ جوڑے کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد پیاری ہو، حسین ہو، نیک ہو، صالح ہو۔ نیک اور صالح اولاد حاصل کرنے کے لیے جب کوئی مسلمان اپنی منکوحہ سے، اپنی بیوی سے مباشرت کرے تو اسے چاہیے کہ لباس اتارنے سے قبل بسم اللہ پڑھ لے، اس سے شیطان مداخلت نہیں کرے گا اور پیدا ہونے والی اولاد نیک اور صالح ہوگی۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی عورت سے جماع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو، جب تک تم غسل جنابت نہیں کرو گے اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، اور اس جماع سے پیدا ہونے والی اولاد جب تک زندہ رہے گی اس کی ہر سانس پر تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، پھر اس اولاد کی اولاد ہوگی، پھر ان کی اولاد ہوگی، تو ہر سانس پر تمہارے لیے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کی اولاد اور ان کی اولاد ختم نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مواہب الدنیا اور نزہۃ المجالس کے حوالے سے عرض ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کریمہ یاد آئی۔ حضرت ابو ہریرہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، سواری کرتے وقت بسم اللہ الحمدللہ پڑھنے والے کو ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب عنایت ہوگا، اس لیے تم جب سواری کرو تو بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سواری کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں، دنیا کا کوئی بھی جائز اور نیک کام کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ بسم اللہ میں رحمتوں کا خزانہ ہے، بسم اللہ اللہ کے انعام و اکرامات کے خزانے کی کنجی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ بسم اللہ کو اپنا شیوا، اپنی عادت بنائے۔ بسم اللہ پڑھنے کی بہت ساری ترکیبیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ دیکھیے، 2 چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں آپ کو
پابندی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہنا ہے۔ باقی اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں، بزرگوں کے بہت سارے اقوال ہیں، الگ الگ دعائیں ہیں۔ ان سب دعاؤں کو آپ یاد کر سکے تو سبحان اللہ، نہ یاد کر سکے تو کم سے کم بسم اللہ، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہر چھوٹے بڑے مسلمان مرد و عورت، بچے بوڑھے کو یاد ہی رہتا ہے۔ ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ جو پڑھ لیتا ہے وہ اس کا کام مکمل اور فائدہ مند اور ثواب سے بھر جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ جہاں جہاں نئی سورہ لکھی گئی ہے وہاں وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا گیا ہے، اور قرآن کی ہر سورہ کے ساتھ اور قرآن کے نزول کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوئی ہے۔ اس لیے جب قرآن شریف پڑھا جائے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا جائے گا، اس میں اور کسی طرح دوسری ابتدا کرنے کی کوئی اور صورت اختیار نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ ہی پڑھی جائے گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ادا کریں گے، وہاں اور کوئی دوسرا طریقہ اختیار نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کھاتے وقت، سونے سے پہلے، گھر سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، ہر نیک اور جائز کام کرتے وقت آپ چاہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، یا اس کی کوئی مخصوص دعا کے ساتھ بسم اللہ ہے تو آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو بھی کہتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کھانا کھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ وضو کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ سونے سے پہلے آپ بستر پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بسمک اللہم اموت واحیا۔ وضو کرنے سے پہلے آپ نے ابھی سنا پڑھتے ہیں بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اسی طرح شادی شدہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے نیک اولاد کی تمنا کے لیے اپنی عادت بنائے تو اس کی مراد اللہ تعالیٰ پوری عطا فرمائے، اور اس کو پڑھنا چاہیے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس طرح بہت سے بسم اللہ کے طریقے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ دیکھیں اللہ کے نام سے ہر نیک اور جائز کام شروع ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، کہیں اس کے خاص طریقے دعا کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی طریقہ دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے آپ کو کھاتے پیتے ہر کام کرتے، ہر نیک کام اور جائز کام کرتے ہوئے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ مگر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا؟ جائز ہے، مگر آپ وہاں رحمان و رحیم کے ساتھ اللہ کے نام سے ابتدا نہیں کر سکتے۔ وہ ہے جب کسی حلال جانور کو آپ ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے، وہاں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو دنیا کے ہر جائز کام اور نیک کام سے ہٹ کر دنیا کے کسی بھی ناجائز کام اور برے کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کی قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ مسئلہ شریعت تو یہ ہے کہ آپ نے اگر بالارادہ کسی ناجائز کام، حرام کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا تو وہ کفر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی ناجائز اور برے کام سے پہلے بسم اللہ نہ جان بوجھ کر پڑھنا ہے، نہ انجانے میں پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک راہ اور اسلام کی راہ، دین کی سمجھ اور دین کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس بسم اللہ کے تعلق سے آئندہ پھر جمعرات کو ہم آپ کے سامنے گوشے گزار ہوں گے، بات لے کر حاضر ہوں گے۔ اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضری اور شرکت قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔